اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ احد 3 ہجری 6 شوال کو ہوا۔ غزوہ احد کے آخر میں جاتے ہوئے ابو سفیان نے مسلمانوں کو یہ دھمکی دی کہ یہ جنگ بدر کا بدلہ تھا، اگلے سال ہم پھر مقام بدر میں آئیں گے اور بدلہ لیں گے۔ ماہ شوال 4 ہجری کو 1 سال مکمل ہو گیا۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبریں پہنچی کہ ابو سفیان جنگ کا ارادہ رکھتا ہے، اور بعض روایت کے مطابق ابو سفیان نے یہ خبریں مدینہ میں خود پھیلائیں تاکہ مسلمان خوفزدہ ہو جائیں اور جنگ کا ارادہ پہلے سے ہی ترک کر دیں۔ لیکن جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبریں سنی کہ ابو سفیان مکمل تیاری کر چکا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کو جمع کیا اور جہاد کا حکم دیا۔ ساتھ ہی ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال تجارت ساتھ لینے کا بھی حکم دے دیا، کیونکہ ماہ ذیقعد میں مقام بدر کے قریب ایک مقام ہے، مقام صغرا، وہاں پر میلہ لگتا تھا جو کہ تجارت کے لیے بہت ہی مناسب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 1500 اصحاب کے ساتھ مال تجارت کے ساتھ 26 شوال 4 ہجری کو مدینہ سے روانہ ہوئے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کا بھی حکم دیا تھا، اس لیے اصحاب سامان تجارت بھی اپنے ساتھ لے آئے۔ مدینہ سے روانہ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمراہ 1500 اصحابہ مقام بدر پر پہنچے اور وہاں پر پڑاؤ ڈالا۔ روایت کے مطابق ابو سفیان بھی مکہ سے پوری تیاری کر کے نکلا، تقریباً 2000 یا 4000 افراد اس کے ہمراہ تھے، لیکن راستے تک پہنچ کر اس نے اپنا فیصلہ بدل لیا اور یہ کہا کہ کیونکہ اس سال بہت قحط ہوا ہے، اس وجہ سے جنگ کے لیے مناسب نہیں رہے گا، اور وہاں سے واپس مکہ چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مجاہدین نے مکہ والوں کا انتظار کیا، لیکن وہ نہیں پہنچے۔ ماہ شوال کے بعد ماہ ذیقعد میں کیونکہ میلہ لگنا تھا اور وہ مقام بدر سے قریب تھا، مجاہدین میں سے جو بھی سامان تجارت ساتھ لائے تھے انہوں نے اس میلے میں شرکت کی اور تقریباً 100% منافع ہوا۔ اس دوران مشرکین مکہ سے کوئی جنگ تو نہیں ہوئی، لیکن مسلمانوں کو تجارت میں 100% منافع ہوا۔ مسلمان 100% منافع لے کر واپس تقریباً 13 ذیقعد کو مدینہ پہنچے۔ اس مہم کے دوران جنگ کا علم حضرت علی کے پاس تھا، اور اس دوران حضرت عبداللہ بن روا انصاری مدینہ منورہ کے قائم مقام مقرر تھے۔ اس پوری مہم میں تقریباً 15 سے 18 دن صرف ہوئے۔ اس دوران کوئی بھی قیدی نہیں ہوا، نہ مشرکین کی طرف سے نہ ہی مسلمانوں کی طرف سے، کیونکہ جنگ کی نوبت نہیں آئی، مال غنیمت بھی نہیں تھا، کوئی قیدی بھی نہیں ہوا، اور کوئی معاہدہ بھی آپس میں نہیں ہوا، کیونکہ اس کی نوبت تک نہیں آئی کہ فریقین ایک دوسرے کے سامنے آتے اور کوئی جنگ، صلح یا معاہدہ یا کوئی بھی معاملہ پیش آتا۔ یہ غزوہ سن 4 ہجری کا تقریباً آخری غزوہ تھا۔ سن 4 ہجری میں 3 غزوات پیش آئے۔ سن 4 ہجری میں بہت سارے واقعات پیش آئے جن کو جان لینا شاید بہت ہی اہم ہے۔ سن 4 ہجری کے شروع میں تقریباً ماہ ربیع الاول میں یہودیوں کے قبیلہ بنو نذیر کی بددیانتی ظاہر ہوئی، اور اس کے سبب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جلا وطن کر دیا۔ سن 4 ہجری جمادی الاخر کو تقریباً اسی مہینے تیمم کا حکم ہوا۔ تقریباً 3 شعبان 4 ہجری حسین ابن علی کی ولادت ہوئی۔ تقریباً ماہ رمضان سن 4 ہجری کو شراب کے حرام ہونے کا حکم جاری ہوا۔ ماہ شوال سن 4 ہجری کو غزوہ بدر موعود یا بدر ثالث واقع ہوا، یہ تقریباً 14واں غزوہ تھا۔ ماہ ذیقعد سن 4 ہجری کو مسلمانوں کو تجارت میں بہت زیادہ منافع ہوا۔ بعض روایت کے مطابق حضرت عائشہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح سن 4 ہجری کو ہوا۔ بعض روایت کے مطابق حضرت علی کی والدہ فاطمہ بنت اسد کا انتقال سن 4 ہجری کو ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً 5ویں زوجہ حضرت زینب بنت خزیمہ کا انتقال بھی سن 4 ہجری کو ہوا۔